ایک مبارک مہینہ جس کی خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرات صحابہ کو دیا تھا۔ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ تم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہ مہمان ربانی ہے، یہ میرا اور آپ کا مہمان نہیں ہے، یہ رب کا مہمان ہے۔ ارے بابا، عزم بالجزم ہونا ہو حضرت معاذ ابن جبل جیسا۔ میرا رب مجھ سے پوچھتا کہ معاذ کیا خواہش لے کے آئے ہو؟ میں کہتا رب گھر سے نکلا تھا، سحر کر کے افطار تیرے یہاں کرنے کی تمنا لے کر آیا۔ اے نیکیوں کے متلاشی، اس ماہ میں تو کم سے کم ماہ کی تعظیم میں اپنے آپ کو نیکیوں میں بڑھاتے چلے جا۔ یا باغی شر، او برائی کے چاہنے والے، وہ بہت انجوائے کر لیا، بہت منمانی کر لیا۔ ارے کم سے کم اس ماہ میں تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا۔ دیکھیے مسلمانوں کے محلے راتوں میں، مسلمان نوجوانوں کے راتیں کیسے گزرتی رمضان کے مہینے میں بھی۔ ارے اللہ کے بندے، 11 مہینے کھانے پینے میں گزار دیے، 11 مہینے عیش و عشرت میں گزار دیے، 11 مہینے دوستوں میں گپے ہانکنے میں گزار دیے، فرینڈ سرکل میں گزار دیے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر کر تو کم سے کم رمضان کے اندر اپنے رب کو منوانے کی کوشش کرو، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ایک مبارک مہینہ جس کی خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرات صحابہ کو دیا تھا۔ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ تم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ کیا میں اور آپ کو بھی خوشخبری، میں بھی آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہ مہمان ربانی ہے، یہ میرا اور آپ کا مہمان نہیں ہے، یہ رب کا مہمان ہے نا؟ اگر میرے اور آپ کے گھر کوئی داماد آ رہا ہے، میرا اور آپ کا بیٹا آ رہا ہے باہر گلف سے، میرے اور آپ کے کوئی مہمان آ رہے ہیں تو کتنے ہم لوگ منتظر رہتے ہیں، کتنے بے چین رہتے ہیں، کیا کیا منصوبے ہوتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، کتنے منصوبے ہونی چاہیے، کیا پلاننگ ہونی چاہیے۔ رب کا مہمان، اور رب کے مہمان کی تعظیم وہی کرتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تبارک و تعالی کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی، ورنہ کتنے بدبخت ایسے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی اپنی عادات خبیثہ کا شکار ہوتے ہیں۔ کتنے معصوم بچے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ روزے سے سرشار رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے وقت، فرحت عند فطرہ، افطار کے وقت خوشی، وہ فرحت عند لقاء ربی، رب سے ملاقات کے وقت خوشی۔ ارے بابا، عزم بالجزم ہونا ہو حضرت معاذ ابن جبل جیسا۔ حضرت معاذ ابن جبل، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے۔ صحابہ کرام نے، عائزہ اور اقارب نے، خاندان والوں نے کہا معاذ گھبرا گئے ہو موت سے ڈر گئے ہو؟ حضرت معاذ نے کہا نہیں، موت سے ڈر کر کے نہیں رو رہا ہوں، ایک تمنا تھی رہ گئی، ایک خواہش تھی رہ گئی۔ تمنا یہ تھی کاش وہ بدر کا منظر کھینچتے ہوئے کہتے میں روزے کی حالت میں ہوتا، گھر سے سحر کر کے نکلتا، کوئی اللہ کا منادی اعلان کرتا الرحیل الرحیل الرحیل، میں نکل پڑتا، میدان کارزار گرم ہوتا، رب کی دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر جاتا،
میرا رب مجھ سے پوچھتا کہ معاذ کیا خواہش لے کے آئے ہو؟ میں کہتا رب گھر سے نکلا تھا، سحر کر کے افطار تیرے یہاں کرنے کی تمنا لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے ضمانت دی نا، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت۔ کیا میری اور آپ کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں؟ منادی اعلان کرتے رہتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر، اے نیکیوں کے متلاشی اس ماہ میں تو کم سے کم ماہ کی تعظیم میں اپنے آپ کو نیکیوں میں بڑھاتے چلے جا۔ یا باغی الشر، او برائی کے چاہنے والے، بہت موج مستی کر لیا، بہت برائیاں کر لیا، بہت انجوائے کر لیا، بہت منمانی کر لیا، ارے کم سے کم اس ماہ میں تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی روزے دار رہتا ہے اور روزے میں جھوٹ، بکواس، موبائل، نیٹ، یہ وہ سب دیکھ لو کو رہتا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی قول زور، جھوٹ، مکر، فریب، یہ وہ سب چیزیں نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ بھئی وہ کھانا پینا چھوڑ کر کیا کر رہا ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، لوگ بڑی بے حسی میں، بڑی نادانی میں، ایسے معلوم پڑتا ہے سال کے 12 مہینے کے کپڑے اسی میں خریدنا ہے، اسی میں شاپنگ۔ ارے اللہ کے بندے، یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ گھومنے پھرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ نادانی اور غفلت میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ جو شاپنگ کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کو جو دلانا رمضان سے پہلے کروا لیجئے، کہہ دیے رمضان میں نو شاپنگ۔ ورنہ جتنی بے حرمتی مسلمان کرتے نا، دیکھیے مسلمانوں کے محلے راتوں میں، مسلمان نوجوانوں کے راتیں کیسے گزرتی رمضان کے مہینے میں بھی۔ ارے اللہ کے بندے، 11 مہینے کھانے پینے میں گزار دیے، 11 مہینے عیش و عشرت میں گزار دیے، 11 مہینے دوستوں میں گپے ہانکنے میں گزار دیے، فرینڈ سرکل میں گزار دیے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر کر تو کم سے کم رمضان کے اندر اپنے رب کو منوانے کی کوشش کرو، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوتی؟ اللہ کے نبی نے کہا نا، من حرم خیرہ، جو اس کے برکتوں سے محروم ہو گیا وہ بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اسلاف 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اللہ رمضان نصیب فرما، اللہ رمضان نصیب فرما۔ پھر رمضان ختم ہوتا، پھر اگلے 5 مہینے تک دعا کرتے، اللہ رمضان مل گیا تھا، اب عبادات کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، صدقہ اور خیرات کو قبول فرما، اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ یعنی پورے سال بھر رمضان کے لیے 6 مہینے تک توفیق مانگتے کہ رمضان نصیب فرما، پھر اگلے 5 مہینے تک قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے۔ ان کی دعائیں کیا ہوتی؟ اللہم سلمنی لرمضان، اللہ مجھے صحت عافیت کے ساتھ صحیح سالم کر دے لرمضان، رمضان کے لیے۔ سلف کی دعائیں ہوا تھے، اللہم سلمنی لرمضان، اللہ مجھے صحیح سالم کر دے رمضان کے لیے، وسلمہ لی، اور اس رمضان کو میرے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے، وَتَسْلَمَهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ رمضان میں جو کچھ اعمال میں کروں نا، اس کو قبولیت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ یہ اسلاف کی فکر ہوتی تھی میرے بھائیوں۔